میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاج کے لیے بھی کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب علاج کرتے ہیں تو وہ علاج کم کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو عامل ہیں وہ 2 نمبر ہیں، بہت کم۔ یہ جادو سیکھنا سکھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مشکل پروسیس ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے جنات کے ساتھ اور شیاطین کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، شیاطین کے ساتھ؟ ہاں جی، جنات اور شیاطین یہ ایک ہی قسم ہے، کیونکہ شیطان بھی جن تھا، کان من الجن، جن تھا وہ بھی۔ تو یہ شیاطین جن جو ہیں ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ کام کرنا ہے، اس کے عوض ہم آپ کا یہ کام کریں گے۔ اب جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں نا کسی جادوگر کے پاس، تو ہوتا کیا ہے، اب وہ جادوگر جنات کے ذریعے اس کا علاج کرتا ہے، ان شیاطین کے ذریعے، اور پھر وہ شیاطین ان سے شرک کرواتے ہیں، بس اوقات ایسی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں جو شرکیہ ہیں، شرکیہ بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو مار دو، مار دیا، وہ اس نے مار دیا۔ کسی نے کہا، یعنی الٹے، یہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں آپ قرآن مجید نیچے رکھیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے اوپر غسل کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ علاج تو نہیں ہو رہا نا، یہ تو شیاطین کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جنات کا معاملہ ہے یا جادو کا معاملہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کچھ جنات ہیں جو خود حملہ آور ہو جاتے ہیں یا کسی کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں۔ میرے جو مفتی صاحب بھی جیسے بتا رہے ہیں کہ عملیات کے سلسلے کو جانتے ہیں، میرا جو ایک تجربہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے جنات لگے ہوئے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھی آپ کیوں آئے بھی اس پر، وہ کہتے ہیں جی اس نے ہماری فلاں جگہ پر ہم رہتے تھے وہاں پر پیشاب کر دیا، یا فلاں جگہ پر ہمارا کھانا پڑا ہوا تھا تو ہم اس کھانے کے اوپر سے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو واش روم میں جانے کی دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا معنی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں، چاہے باہر جائیں کھیتوں میں، جس طرح لوگ دیہاتوں میں جاتے ہیں تو دعا پڑھ لیتے ہیں تو ان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی واش روم ہے، وہاں پر ہم دعا کر کے جاتے ہیں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر اس طرح کی حالات بنتے ہیں، پھر وہ چونکہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں، یہ پھینٹا بھی لگاتے ہیں کسی کو؟ پھینٹا بھی لگاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آج کی بات بتاتا ہوں، ابھی بچی آئی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس، کالج میں تھی، تو اس نے گھر فون کیا جی وہ بچی کا کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ باقی کا گھر کیا مسئلہ بنا ہے؟ وہ کہتے جی اس نے نا ہمیں تھوڑا سا پریشان تھی تو اس نے کہا مجھے چھٹی دے دیں، تو ہم نے سمجھا شاید بہانے بنا رہی ہے، تو ہم نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ ادھر۔ تو ایک ٹیچر نے اس کو بچی کو کہا کہ اس کو پکڑ کے بٹھاؤ، وہ جب اس کو پکڑ کے بٹھانے لگی تو اس نے اس طرح مارا ہے اور وہ بچی جا کے دیوار کے ساتھ لگی دوسری، یعنی جی بچی جس نے ہاتھ لگایا ہے وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کو دھکا مارے تو دیوار کے ساتھ جا کے لگے، تو پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی غیر مرئی قوت طاقت آ گئی ہے جو اس طرح۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھینٹا بھی لگا دیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ان کے علاج کے لیے ہمیں یہ انسانی جسم کے داخل ہو جاتے ہیں، انسانی جسم کے ہاں اندر، انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس طرح تمہارے جسم کے اندر چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تو جس طرح خون چلتا ہے تو شیطان چونکہ جن ہے، تو اس حدیث سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ جنات داخل ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو مفتی صاحب کو علم ہوگا، وہ جو مریض ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تو جس کے اندر وہ تو بڑا صحت مند بھی پھر لگتا ہوگا نا۔ ہاں بڑا صحت مند، وہ تو عاملوں کو پڑ جاتے ہیں کئی بار۔ یہ جس جگہ پر اگر فرض کریں، جیسے ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ بڑا مشکل پروسیس ہے یہ جو سیکھتے ہیں، تو جس جگہ پر کوئی بندہ بیٹھ کے یہ سارا عمل سیکھتا ہے، یہ کام، تو اس پر بھی وہ جگہ کے اوپر بھی پھر اس کا اثر باقی رہتا ہے، یا پھر چلا جائے جہاں سے نکل جائے تو نکل جائے؟ وہ مطلب کہ 40 دن کا چلا ہے یہ قبرستان میں، یہ وہاں پہ جا کے 40 دن اس نے رہنا ہے۔ دیکھیں، چلے میں آپ جو پڑھائی کرتے ہیں وہ پڑھائی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ کا کلام ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شرعاً غلط ہو، تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کوئی اس کی نحوست نہیں ہوگی، اس کی برکت ہی ہوگی۔ اور اگر آپ جادو سیکھ رہے ہیں، اور جادو میں تو عموماً کفریہ اور شرکیہ ہی الفاظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کفری اور شرکی الفاظ بالکل ہوتے ہیں، یہ طے ہے، یہ ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے پاس آئیں گے وہ بھی پھر دوسرے ہی؟ جی بالکل منع کیا گیا ہے جادوگروں کے پاس جانے سے۔ جادو سیکھنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ علماء نے تو کفر تک اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جادو سیکھنے سے بچنا چاہیے، جادوگروں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ علماء کو چیک کروائیں کہ پڑھائی کیا ہے، کیونکہ عربی نہیں آتی ہوتی، وہ عربی پڑھائی اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے قرآن، اور وہ جو بندہ عامل ہے وہ واقعی کوئی
نیک آدمی ہے پھر تو وہ پڑھائی پڑھے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کو پڑھائی ہے. اس سے ہٹ کے کوئی پڑھائی آپ کو خود سے نہیں کرنی چاہیے. اس پڑھائی کی جو ہے وہ نحوست بھی ہوتی ہے اگر وہ ایسی اس نے غلط پڑھائی دے دی جس میں کچھ کفریہ شرکیہ الفاظ جو ہیں، اس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہے، جنات سے جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے. ہمیں تو جو حکم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ہے. بلکہ سورۃ جن میں ہی ایک آیا مبارکہ ہے کہ اس میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ انسانوں نے جو ہے وہ جنوں کی پناہ مانگنا شروع کر دی، اور جس سے جو ہے وہ جنات میں جو ہے وہ اور سمجھ پہلے تو انسان صرف مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو انسان کا، تو انسان کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے روحانی طور پر بھی. بندہ مومن کے اندر یقین محکم ہو، مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو کہ اللہ کی ذات کے سوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس پہ اثرات نہیں ہوتے ان چیزوں کے. لیکن لوگ ایک وقت آیا کہ لوگ جو ہے وہ جنات سے ڈرنا شروع ہو گئے، جنات سے پناہ مانگنا شروع ہو گئے، تو پھر جو ہے وہ جن جو ہے وہ اور جو ہے بپھر گئے. لہٰذا یہ عمل ہے، اس میں قرآن اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اور جادوگروں کے پاس تو بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جادوگروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں کہ وہ سکھاتے ہیں ایسا عمل جس سے ما یفرق بین المرء و زوجہ، جس میں بجائے لوگوں کو ملانے کے لوگوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالتے ہیں. اسلام تو ملانے کی جو ہے وہ ہمیں جو حکم دیتا ہے، گھر جوڑنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ توڑنے کا، جدا کرنے کا، میاں بیوی سے دوسرے کو جدا کرنے کا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے عمل اگر کیے جاتے ہیں تو یہ غیر شرعی عمل ہے. ایسے لوگوں سے، ایسے عاملین سے بالکل بچنا چاہیے. اور اگر اذان کے بارے میں سوال ہوا تو اذان میرے خیال میں کوئی جادو کا عمل نہیں ہے، یہ ایک پاکیزہ عمل ہے، اور علماء نے اس کو مستحب بھی لکھا ہے. اس میں اگر کوئی گھر میں اذان دیتا ہے برکت کے لیے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. کوئی علامہ صاحب کوئی چیزیں رکھنے سے ممانعت ہے؟ مطلب فرض کر لیں ابھی کوئی ایک خاص قسم کا پودا نہ لگائیں، اس کے اوپر جنات آتے ہیں، یا اس کی وجہ سے کوئی چیزیں خراب ہوتی ہیں. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح انداز میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور یہ عقیدہ میں سمجھایا ہے کہ لا عدوہ ولا حامہ ولا صفرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اور حامہ اور صفر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر، یہ گھروں کے بارے میں بھی ایک بات ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک گھر میں، عورت میں، اور گھوڑے میں، سواری کہہ لیں آپ. تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو سنن نسائی کے اندر ہے، اس میں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے. وہ یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی، اگر نحوست ہو سکتی ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، عورت، گھر اور سواری گھوڑا. اچھا، اب اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، کہ گھوڑے میں اور گھر میں اور عورت میں. اور پھر اس کی آگے توجیحات بھی بیان کی ہیں کہ عورت منحوس کب ہوگی؟ جب بے اولاد ہو، یعنی اس باں جو اولاد نہ ہوتی ہو. اور گھر اس وقت منحوس ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر اتنا تنگ گھر ہو کہ جس میں رہنے والے آرام سے رہ بھی نہ سکیں. جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں، جس طرح یہ جو گنجان آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر ایک گھر کے اندر وہ 3 4 پورشنوں میں 20 30 بندے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو منحوس کہا گیا ہے. اور سواری جس کے پر گھوڑا جس پر آپ جہاد نہ کر سکیں تو وہ منحوس ہے. لیکن بعض علماء نے اس حدیث کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نحوست ہوتی ان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی. جب ان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. جیسے ایک اور حدیث ہے نا، رسول اللہ نے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدلنے والی ہوتی تو وہ آنکھ ہوتی، یعنی آنکھ لگ جاتی، نظر بد لگ جاتی ہے. تو نظر بد جو ہے یہ چونکہ نظر بد بھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی. تو اگر ان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی اور چیز میں نحوست نہیں ہے، نہ کسی پودے میں، نہ کسی گھر میں، نہ کسی اور چیز میں. ہاں، بس اوقات ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہم پر کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، اور ان مشکلات میں ہم گر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی جس سے یہ مطلب تنگی کا پہلو نظر آیا کہ چھوٹا گھر ہے اور اس میں زیادہ لوگ ہیں. تو ایک یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ ویسے ہی تنگ ذہن ہیں، تنگ نظر ہیں، تنگ دل ہیں، تو آپ کا گھر بہت بڑا بھی ہوگا بالکل، تو اس میں، اور اگر آپ کے آپس کے تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہیں تو آپ تو بڑے گھر میں بھی تنگ ہی ہوں گے. وہاں پر بھی وہ نحوست ہے، بے برکتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں، جگہوں میں، پودوں میں نحوست، بے برکتی نہیں ہے. انسان کی اپنی بدعملیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں سے پہنچتی ہے، تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے. اس میں 2 باتیں بہت قابل ذکر ہیں.
ایک تو انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتقاد اور توکل بہت زیادہ ہونا چاہیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ رب العالمین وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر توکل فَإِن لازم ہے. تولوا فقل حسبی اللہ. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ علاج کے سلسلے میں اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، مالی حالات تنگ ہو گئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ جنات کے معاملے میں اور جادو کے معاملے میں اپنا تجربہ ایک شیئر کر دیتا ہوں. 4 چیزیں جس کا میں کہتا ہوں اور الحمدللہ سینکڑوں مریض اس سے مفید ہوئے ہیں، مستفید ہوئے ہیں اور فائدہ ہوا، ٹھیک ہوئے ہیں. 4 چیزوں میں ایک تو ہے کہ 5 نمازیں با جماعت پڑھنی، مرد ہے تو، عورت ہے تو اس نے اپنے گھر میں وقت پہ پڑھنی ہے. اور نمازوں کے بعد کچھ اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے اپنی جگہ سے جب تک وہ دعائیں مکمل نہ پڑھ لیتے. تو یہ مکمل اذکار جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرنے ہیں. دوسری چیز. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں ہیں جو صبح بھی پڑھتے اور شام کو بھی پڑھتے. ان کو ہم صبح و شام کے اذکار بھی کہتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں بھی کہتے ہیں. یہ جو مکمل دعائیں ہیں نا، یہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے اندر ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جس میں ہر قسم کے فتنوں، شیاطین اور ہر قسم کی چیزوں سے، حتیٰ کہ موذی جانوروں سے بھی، سانپ، دوسری چیز، ان سے بھی بچاؤ کے اس کے اندر دعائیں موجود ہیں. اس کے بعد رات کو سونے اور صبح جاگنے کی کچھ دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ ضرور کرنا چاہیے. اور آخری اس میں چوتھی چیز ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں کرنی چاہیے. پہلی اور آخری سورۃ البقرہ ساری، یہ جتنی پڑھ سکتے ہو. اگر ڈیلی ساری پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو نور علی نور ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے. جس گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو سورۃ البقرہ اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے تو ایک دن آپ رکھ لیں کہ آج ایک رکوع پڑھنا ہے، اگلے دن دوسرا پڑھنا ہے، اگلے دن تیسرا پڑھنا ہے. جب مکمل ہو پھر دوبارہ شروع کر دیں. یہ 4 چیزیں، 5 نمازیں اور ان کے اذکار، صبح و شام کی دعائیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں، اور چوتھے نمبر پر سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کو کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ خود اپنا علاج کر سکتا ہے اور انشاءاللہ کرنا چاہیے، اس سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب، میں علامہ صاحب نے جو بات کی نا وہ حدیث شریف والی کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اس کی جو انہوں نے سیکنڈ توجیح کی ہے نا، میں اس سے ایگری کروں گا، اس کو سیکنڈ کروں گا ان کے ساتھ کہ نحوست ان میں ہے نہیں. جی بالکل. یہاں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے، یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ عورت میں نحوست ہوتی ہے. اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ ہندوانہ کلچر میں تو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے برائی کی جڑ ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہوتی تو ان میں ہو سکتی تھی، ان میں نہیں ہے نحوست تو نحوست کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کی. وما اصابکم من مصیبت، ایک بندہ نماز ہی نہ پڑھے، سارا دن جو ہے وہ سویا رہے اور ہڈ حرامی کرے اور پھر کہے کہ مجھ پہ جو ہے وہ نحوست جو ہے 7 فرن ڈال دی ہے. مطلب کسی کی جیب کاٹ کے لایا، وہ آگے سے کسی نے اس کی کالے کرنے نحوست پہ گئی، نحوست پہ گئی، حرام مال کھا رہا ہے تو اپنی جو حرام مال کی اپنی نحوست ہوتی ہے. آپ نے حق حلال کے محنت مزدوری سے پیسے کمائے ہیں اور اس سے تو جو ہے وہ پاکیزہ رزق آپ کے پیٹ میں گیا تو اس کی کیا نحوست ہونی ہے. لہٰذا یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے. اب رہی بات کہ اعمال ایسے اذکار جن کو علامہ صاحب نے ذکر کیا، یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بتائے گئے ہیں اور وہی اعمال اذکار کرنے چاہیے جو حدیث سے ثابت ہیں. اپنے طور پہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ سنی سنائی جو ہے وہ اذکار کرنے لگ پڑتے ہیں اور اس کو بغیر کسی کی اجازت کے، تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض اذکار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی انسان کے اوپر الٹی جو ہے وہ اس کے بیڈ امپیکٹ بھی جو ہے وہ آتی ہیں. لہٰذا اعمال اذکار وہ کریں جو مسنون ہے، سنون سے ثابت ہے، یا ایسا شخص جو آپ کو بتا رہا ہے جو خود جو ہے وہ اس کو اجازت ہے اور وہ خود بھی جو ہے وہ شریعت کا عامل ہے، پابند ہے، ایسا شخص بتائے تو وہ جو ہے وہ اذکار کریں.